ایسے میں ہمیں طالبان کے ساتھ بہت زیادہ نہیں کھڑے ہونا چاہیے۔ اس معاملے پر بھی پاکستان تنہا نظر آ رہا ہے۔ جس طرح ہم دیکھ رہے ہیں کہ کچھ علاقوں سے طالبان کو وڈرا کرنا پڑا ہے۔ شروع میں تو ہمیں لگ رہا تھا کہ طالبان آن دی رن ہیں، علاقے دردر وہ قبضہ کر رہے ہیں، جہاں وہ جا رہے ہیں۔ ہم نے یہ بھی دیکھی ہیں خبریں کہ بھارت نے بہت زیادہ اسلحہ اور چیزیں افغان حکومت کو دی ہیں لڑنے کے لیے۔ اس فائر کی طرف نہ گئے تو طالبان کا زیادہ نقصان ہوگا، طالبان کو اور پاکستان کو دونوں کو نقصان ہوگا۔ مزمل سہروردی صاحب، موجودہ صورتحال جو افغانستان میں ہے، کیا کہیں گے اس پر؟ کیا لگ رہا ہے آگے کیا ہوگا؟ مجھے لگتا ہے کہ دنیا نے یہ بات طے کی ہے کہ انہوں نے طالبان کو افغانستان کا اقتدار نہیں دینا، اور اگر اس معاملے پر بھی پاکستان تنہا نظر آ رہا ہے۔ جس طرح ہم دیکھ رہے ہیں کہ کچھ علاقوں سے طالبان کو وڈرا کرنا پڑا ہے۔ شروع میں تو ہمیں لگ رہا تھا کہ طالبان آن دی رن ہیں، علاقے دردر وہ قبضہ کر رہے ہیں، جہاں وہ جا رہے ہیں وہاں افغان فورسز ہتھیار ڈال رہی ہیں، وہ بھاگ رہی ہیں اور طالبان جیت رہے ہیں۔ لیکن گزشتہ کچھ دنوں میں کچھ علاقوں میں طالبان سے وہ علاقے واپس بھی لیے گئے ہیں، اور آہستہ آہستہ افغان فورسز جو ہیں وہ پھر ری گروپ ہو رہی ہیں، اور افغان حکومت بھی ایک سٹینڈ میں نظر آ رہی ہے۔ یہ ٹھیک ہے کہ دوحہ میں عبداللہ اور طالبان کے درمیان مذاکرات بھی ہو رہے ہیں، لیکن طالبان کوئی ڈکٹیشن والی پوزیشن میں ابھی نہیں پہنچے ہیں افغانستان میں، اور اگر وہ ڈکٹیشن دینے کی کوشش کر رہے ہیں تو دنیا اس ڈکٹیشن کے آگے رجسٹ کر رہی ہے۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اگر طالبان نے حالات کو سمجھتے ہوئے کوئی شراکت اقتدار کا، پاور شیئرنگ کا فارمولا، سیز فائر کی طرف نہ گئے تو طالبان کا زیادہ نقصان ہوگا، طالبان کو اور پاکستان کو دونوں کو نقصان ہوگا۔ ہم بھی بہت زیادہ رومانس میں ہیں طالبان کے، اور طالبان خود کو اوور اسیس کر رہے ہیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ کچھ اسپن بولدک میں بھی جو انہوں نے پاکستان کے علاقے قبضہ لیے ہیں، اس کے بعد افغانستان کے نائب صدر کا بیان آیا کہ ہم وہاں ایئر سٹرائکس کرنا چاہتے ہیں، پاکستان روک رہا ہے۔ پاکستان کی وزارت خارجہ کو یہ کہنا پڑا کہ افغانستان کے اندر افغان حکومت کوئی بھی ایئر سٹرائکس کرے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، وہ ان کا مکمل حق ہے۔ اس لیے اس سے یہ نظر آ رہا ہے کہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ بس طالبان کی فتح کا جھنڈا گاڑ دیا جائے۔ ان کو اس بار مکمل ریزسٹنس دینے کا پلان ہے۔ اگر اشرف غنی اور عبداللہ بیٹھے ہیں کابل میں تو اس کا مطلب ہے کہ گیم پلان ان کے پاس بھی ہے، ورنہ ہم نے سب کو بھاگتے دیکھا ہے ماضی میں۔ اس بار مجھے نہیں لگتا کہ افغانستان کوئی حلوہ یا آسان ڈش کے طور پر پلیٹ میں رکھ کے طالبان کو دیا جائے گا، اور اگر پاکستان نے بھی کوئی ایسی کیلکولیشن کی ہوئی ہے تو پچھلے کچھ دنوں میں اس کو ری اسیس کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم نے یہ بھی دیکھی ہیں خبریں کہ بھارت نے بہت زیادہ اسلحہ اور چیزیں افغان حکومت کو دی ہیں لڑنے کے لیے۔ دنیا کے اور ممالک بھی افغان حکومت کی مدد کو آ رہے ہیں طالبان کے خلاف لڑنے کے لیے۔ ایسے میں ہمیں طالبان کے ساتھ بہت زیادہ نہیں کھڑے ہونا چاہیے۔ ہم نے ازبکستان میں دیکھا کہ افغان صدر نے شکوہ کیا، پرائم منسٹر نے اس کو رسپونڈ کیا، اس کے بعد اچھی بات ہے کہ دونوں ممالک کے درمیان مذاکرات ہوئے۔ ہم نے حامد کرزئی کو انوائٹ کیا، اب ہو رہا ہے کہ وہ کانفرنس پوسٹ پون بھی ہو رہی ہے۔ حامد کرزئی نہیں، ہمیں اشرف غنی سے بات کرنی ہے۔ حامد کرزئی تو خود اقتدار کے متلاشی ہیں، جب وہ صدر تھے تو وہ پاکستان کے خلاف ورزہ سرائی کرتے تھے، آج اقتدار لینے کے لیے وہ پاکستان کے قریب آنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ جو لیجیٹیمیٹ گورنمنٹ ہے افغانستان کی، جس کو دنیا کے 120 ممالک، جس کو یونائٹڈ نیشنز ابھی تک بطور حکومت مان رہے ہیں، ہم اس کے ساتھ بلا وجہ محاذرائی کیوں پیدا کر رہے ہیں؟ ہمیں ان کو بتانا چاہیے اور ہمارے ایکٹ سے نظر آنا چاہیے کہ ہم نیوٹرل ہیں اور ہمیں نیوٹرل رہنا چاہیے۔ کیا کہیں گے افغانستان کی موجودہ صورتحال پر آگے کیا ہونے جا رہا ہے؟ تو اب ہونے کیا جا رہا ہے، وہ جو قبضہ ہونا ہے وہ اتنا آسان نہیں ہوگا، کیونکہ پہلے تو جس طرح سے 1996 میں طالبان نے قبضہ کیا تو اس وقت جو ہے وہ مختلف جنگجو گروہ تھے جو کہ آپس میں لڑ رہے تھے، تو نسبتاً ان کے لیے آسان تھا۔ لیکن اس دفعہ جو ہے وہ کابل پر قبضہ بہت ان کے لیے مشکل ہوگا، یعنی جو مضافاتی علاقے ہیں، سرحدی علاقے ہیں، ان پر قبضہ کرنا آسان ہے، لیکن جیسے جیسے یہ دارالحکومت کابل کی طرف بڑھتے جائیں گے تو ایسا لگ رہا ہے کہ اس مزاحمت میں اضافہ ہوگا۔ اور ایک بات اور ذہن میں رکھنی چاہیے کہ افغانستان جو ہے وہ ایک یک قومیتی ملک نہیں ہے، وہاں پر تقریباً آدھے جو ہیں وہ پشتون ہیں، اور چونکہ طالبان کی بھی اکثریت پشتون ہے، اور لیکن اس کے علاوہ جو باقی آدھے ہیں وہ ازبیک، تاجک، ترکمین، ہزارہ
وہ تقریباً نصف ہیں جو کہ افغانستان کی آبادی کا ہیں. تو ان کی ہمدردیاں تو بالکل ان کے ساتھ طالبان کے ساتھ نہیں ہیں. تو وہ اب لگ یہ رہا ہے. اور اچھا اس کے علاوہ جو وہاں کا نوجوان ہے, خواتین ہیں, جو طالبان کا پہلے رویے رہے ہیں, جو 5 سال انہوں نے حکومت کی اور جس طرح سے وہاں انہوں نے ایک پرانے طرز کی حکومت وہاں پر نافذ کرنے کی کوشش کی, لڑکیوں کی تعلیم پہ پابندی لگائی اور جس طرح سے انہوں نے بربریت پہ مبنی سزائیں وہاں پر نافذ کرنے کی کوشش کی, اگر وہ یہ دوبارہ کریں گے تو لوگ اس سے ڈرے ہوئے ہیں. اسی لیے نقل مکانی بھی ہو رہی ہے. یعنی لوگ بھاگ کیوں رہے ہیں؟ لوگ بھاگ اسی لیے رہے ہیں کہ جب یہ طالبان ایک کے بعد ایک علاقوں پر قبضہ کریں گے تو وہاں پر یہ جو ان کا اپنا ورژن ہے حکومت کا, تھیوکریٹک اسٹیٹ کا, وہ وہاں پر نافذ کرنے کی کوشش کریں گے, جس سے لوگ بھاگ رہے ہیں. تو ایک یعنی آسان اگر کابل پہ طالبان قبضہ کر لیتے ہیں تو کیا ہوگا؟ کیا کوئی خانہ جنگی کا خطرہ, پاکستان کے اس پہ کیا امپیکٹ ہوگا؟ دیکھیں خانہ جنگی تو ہو رہی ہے. تو اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ یہ خانہ جنگی ہو جائے گی, اب اور کیسی خانہ جنگی ہوتی ہے؟ میرے خیال میں تو تقریباً 40 سال سے افغانستان خانہ جنگی کا ہی شکار ہے نا. خانہ جنگی یہ ہوتی ہے کہ اندرونی طور پر جو مختلف گروہ ہیں وہ ایک دوسرے کے خلاف لڑ رہے ہیں, اور وہ تو 40 سال سے لڑ رہے ہیں. تو خانہ جنگی, اور اس خانہ جنگی میں اس وقت شدت آ گئی ہے, تو اس کا آغاز ابھی نہیں ہوا ہے. ٹھیک ہے, اب جو آپ کا سوال ہے کہ پاکستان پر اس کے کیا اثرات ہوں گے, یہاں پر پاکستان میں 2 اسکول آف تھاٹ ہیں. ایک طرف تو جو جیسے ہمارے وزراء شیخ رشید صاحب اور شاہ محمود قریشی صاحب اور ایون پرائم منسٹر صاحب ان کے جو جذبات ہیں وہ بالکل ان کی بیانات سے اور ان کے جو چہرے کے ایکسپریشن ہے اس سے آیا ہیں کہ خوشی کا اظہار جیسے کیا جا رہا ہے کہ جی طالبان کی اب فتح ہونے جا رہی ہے. لیکن جو دوسرا اسکول آف تھاٹ ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ طالبان کا آنا پاکستان, کیونکہ طالبان بہرحال ایک انتہا پسند, جنگجو اور فرقہ وارانہ گروہ ہیں, یہ ایک ملیٹنٹ گروپ ہے. ٹھیک ہے, اب یہ ملیٹنٹ گروپ یہاں بھی اگر اقتدار پہ قبضہ کرتا ہے تو اس کے اثرات جو ہیں وہ پڑوسی ملکوں پہ پڑنے لازمی ہیں. پاکستان پر اس کے سماجی اثرات پڑیں گے. سماجی اثرات کیسے پڑیں گے؟ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جب بھی سماجی طور پر ہمارے ہاں پچھلے 40 سال میں انتہا پسندی بڑھی ہے, اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا. ہمارے ہاں فرقہ واریت بڑھی ہے, اس سے بھی کوئی انکار نہیں کر سکتا. ہم دہشت گردی کا پچھلے 20 سال میں بہت زیادہ شکار رہے ہیں. تو اب یہ 20 سال میں جو ہم دہشت گردی کا شکار رہے, ہم کہتے ہیں کہ ہمارے 70,000 کے قریب لوگ اس میں شہید ہوئے. تو ظاہر ہے وہ شہید ہوئے تو وہ امریکہ کے خلاف لڑتے ہوئے تو نہیں ہوئے, نہ ازبکستان کے یا ایران کے خلاف لڑتے ہوئے شہید ہوئے, وہ انہی دہشت گردوں کے خلاف لڑتے ہوئے شہید ہوئے. تو ہم کیسے یہ بھول سکتے ہیں کہ یہی وہ لوگ تھے, یہی طالبان تھے جنہوں نے پاکستان میں دھماکے کروائے, APS پہ حملہ ہوا, ملالہ پہ حملہ کروایا, یہی لوگ تھے. اب ہم کیسے ان کی حمایت کرتے ہیں؟